الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 13 جمادی الثانی 1436 ہجری مطابق 2 اپریل سن 2015 عیسوی کے اس ملتقى میں یا اس اجتماع میں یا اس ملاقات کی مجلس میں میں آپ حضرات کی خدمت میں موجودہ حالات کے پیش نظر اتحاد اور اتفاق کے کچھ اصول اور ضابطے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری صفوں میں وحدت کیسے پیدا ہو، اتحاد و اتفاق کے برکات کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، امت مسلمہ کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی اور دلوں میں کس طرح سے باہمی محبت اور اخوت اور الفت پیدا ہو سکتی۔ اس مختصر سے وقت میں چند اصول اور چند ضابطے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے، بیٹھنے، سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کی وضاحت آپ کی خدمت میں کروں، اللہ عز و جل کے شکر اور امتنان کے بعد مشکور ہوں اپنے فاضل گرامی قدر حضرت مولانا عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ کا، برادرم جاوید صاحب کا، اور دیگر رفقا کا، احباب کا، کہ جن کی محبتوں اور آپ حضرات کی محبتوں نے اس اجلت میں اور اس چلتے ہوئے مسافر کے سفر میں ایک منزل جو آئی، اس میں پروگرام بنا ملاقات کا کہ اس طرح سے بیٹھ کر اخوان سے کچھ بات چیت کریں گے، ملاقات ہوگی۔ بہرحال آپ حضرات
کوئی سجلت میں ظہر کے بعد سے دعوت جن تک پہنچی، جن کو پتہ چلا لوگ آ رہے ہیں اور جو پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، سب کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ میں اپنے ان تمام اخوان کا مشکور اور ممنون ہوں، آپ حضرات کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے ایک آواز پر لبیک کہی، اور جدہ جیسے مشغول شہر میں جہاں پر بالکل ہمہ ہمی کا اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بامبے کراچی جیسا ماحول، اس میں فرصت نکالنا، اس میں وقت نکال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا اور مسجد کے اندر حاضری دینا، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور آپ سب ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف لائیں، اور محبت اللہ اور اس کے رسول سے یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اس محبت کو جاگزی فرمائے، اور آپ سب کی جد و جہد اور کوششوں کو اللہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو اجتماعیت، باہمی اتحاد اور اتفاق، اور افتراق اور انتشار اور اختلاف سے منع فرماتا ہے، اور باہمی اتحاد اور اتفاق کا درس دیتا ہے۔ ایک دو آیتیں اچھی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، تابع ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، گروہ در گروہ نہ بن۔ ایک کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لوگوں آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع مت کرو، تنازع مت کرو، جھگڑا کرو گے دلوں کے اندر دراڑ پیدا ہوگی، فتفشلوا، تو فیل ہو جاؤ گے زندگی کے اندر، میدان معرکہ میں فیل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا روب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اتفاق و اتحاد کا، ان هذه امتكم امة واحدة، اللہ نے فرمایا یہ امت جو ہے اللہ کی، تمہاری امت یہ ایک امت ہے، تم ایک ہو، تم ایک امت ہو، ایک گروہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، الحمدللہ یدیکم اللہ السباب، تم ایک بہترین امت ہو، اور تمہیں اس لیے بپا کیا گیا ہے، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے، جزاک اللہ خیر، کہ تم بھلائیوں کا حکم دو لوگوں کو، برائیوں سے لوگوں کو روکو، اور اللہ کے اوپر تم ایمان رکھو۔ یہاں تین باتیں اللہ نے خیر امت کی نشانی اور علامت کے طور پر بیان کی، یعنی امت جو خیر میں ہے اس کی علامت اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر تین خوبیاں ہیں، ایک یہ کہ امر بالمعروف، اور دوسرا یہ کہ نہی عن المنکر، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کانفیڈنس، وشواس، یقین، یہ اس امت کی خوبی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو جگہ جگہ اختلافات سے منع فرمایا، جگہ جگہ آپ نے وحدت پیدا فرمائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ مکے کی سرزمین پر جب آپ کو مبعوث کیا گیا تو آپ نہ یہ سمجھیں کہ وہ کوئی بنا بنایا کوئی ماحول اور کوئی معاشرہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بیج ڈال دی یا لوگوں کو شیر و شکر کر دیا، بلکہ وہاں تو عالم یہ تھا کہ رنگ و نسل، رنگ کے اندر بھی بھید بھاؤ تھا، زبان کے اندر بھی بھید بھاؤ تھا، امیر و غریب کے اندر بھی درجہ بندی، تفاوت درجات بندیاں تھیں، اور یہاں تک کہ یوں سمجھیے کہ قبائل خاندان الگ الگ جدا جدا سب کچھ تھا، حالانکہ وہ سارے کے سارے ایک معبود کی پرستش کرنے والے
سارے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے، سارے جھوٹے معبودوں کی پجاری تھے۔ اس کے باوجود بھی یعنی اگر لفظ کفر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو سارے کے سارے ایک ہی چٹے بٹے کے لوگ تھے، سارے بت پرست تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر آپس باہمی کدورت بھی تھی، باہمی عداوت بھی تھی، بغض بھی تھا، اور بہت ساری برائیوں میں یہ آپسی انتشار اور یہ بھی تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بنیاد بتائی تھی اتحاد کی۔ دیکھیں، کچھ اختلافات تو ایسے ہیں کہ جنہیں آپ مٹانا چاہیں گے تو وہ مٹ نہیں سکتے۔ آپ خون پسینہ ایک کر دیں، محنت کر دیں، جد و جہد کریں کہ یہ اختلاف مٹ جائے، وہ اختلاف نہیں مٹنے والا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کالا بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے۔ ایک گورا آدمی کتنی محنت کر لے کہ وہ کالا ہو جائے، کالا ہو جائے گا؟ ایک کالا آدمی کتنی محنت کر لے کہ وہ گورا ہو جائے، وہ گورا ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس اختلاف بنایا اللہ نے۔ زبانوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ مزاج اور دماغ کا اختلاف ہے۔ تو کچھ اختلافات تو ایسے ہیں کہ جنہیں مٹانے کے لیے آپ کچھ بھی کریں نہیں، وہ اختلافات نہیں مٹ سکتے۔ اس کے اندر بھی ایک حسن ہے، اس کے اندر بھی ایک جمال ہے۔ یہ جمالیاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگ برنگی شکل و صورت کے اندر پیدا کیا اور بنایا ہے۔ لیکن کچھ اختلافات ایسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹانے کے لیے، ان رنگوں، نسلوں، ان کو ختم کرنے کے لیے پہلے کوشش نہیں کی کہ اس کو ختم کیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی اساس اور ایک ایسی بنیاد کی طرف لوگوں کو بلایا کہ کالا بھی، گورا بھی، عربی بھی، عجمی بھی، کسی بھی زبان کا وہ ماننے والا ہو، اس محور پر، اس کسوٹی کے اوپر یا اس بنیاد کے اوپر، اس اساس کے اوپر وہ آ جائے، اور آ جائے گا اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ اور وہ کسوٹی اور وہ بنیاد اور وہ اساس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدا کی، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کون سی بنیاد اور اساس تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، اور ایک روایت میں ہے تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، اور عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ یہ وہ اساسی چیز تھی جس نے تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ اگر پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قریشی نوجوان ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق اعظم جیسے، عثمان غنی جیسے، طلحہ زبیر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، تو وہیں نبوت کے پہلو بہ پہلو صہیب رومی، بلال حبشی جیسے غلام، اور اسی طرح سے پردیسی، اور اسی طرح سے رنگ کے اندر بھی جیسے لوگ، وہ بھی پہلو بہ پہلو نظر آتے تھے۔ وہ اساس تھی جس نے رنگ اور نسل اور زبان اور قبیلے اور خاندان کے سارے فرق مراتب کو، سب کو مٹا دیا تھا اور سب کو ختم کر دیا تھا، اور سب شیر و شکر ہو چکے تھے۔ ایک موقع پر تو معاملہ یہاں تک آیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی صحابی نے یہ کہہ دیا، یا ابن سودا، اے کالے کلوٹی عورت کے بیٹے۔ تو اس وقت بلال حبشی کے دل کو تکلیف ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں ابو ذر غفاری نے ایسی بات کہی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت کی بو ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری لیٹ گئے زمین پر سیدنا بلال حبشی کے پاس سامنے، اور کہنے لگے کہ اپنے پیر سے میرے اس چہرے کو مسلو، کچلو، تاکہ میرے اندر جو جاہلیت یا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کو اس طرح سے زبان تام دراز کر دی میں نے آپ کے سلسلے میں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قوت اور طاقت اور یہ وہ بنیاد تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنوارا تھا، سجایا تھا، کہ ذرا سی باتوں میں اگر کہیں کوئی الجھن ہو جاتی تھی تو بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے۔ اتحاد کو پارا ہونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر مدینے کے اندر یا للانصار یا للمہاجرین کا نعرہ لگا،
مہاجرین نے اپنے لوگوں کو بلایا، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا کنویں کے اوپر پانی کے مسئلے میں، مہاجرین نے اپنے لوگوں کو بلایا، آؤ میری مدد کے لیے مہاجرین، آؤ میری مدد کے لیے، اور انصار دوسرے پارٹیوں نے، اور تلواریں نکلنے کا خطرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، چادر گھسیٹتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم اس طرح کی جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو۔ یہ جاہلیت کے نعرے ہیں۔ یہ کس کے نعرے؟ جاہلیت کے نعرے ہیں۔ آپس میں محبت پیدا کرو، آپس میں اخوت پیدا کرو بھلا۔ اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں وہ پوری سیرت اور احادیث کے اندر موجود ہیں کہ کس طرح سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، بھائی چارگی پیدا ہوگی، باہمی اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہوگا۔ اللہ کی قسم ایسی تعلیمات کسی بھی دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب باہمی الفت اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے بیان فرمائی اور احادیث و سنت کے اندر موجود ہیں، یہ تمام سب چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ مٹھاس، یہ لذتیں، یہ اصول، یہ ضابطے، یہ باہمی الفت کے طریقے، تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ موجود ہیں۔ اور ہر عام آدمی بھی اگر پڑھے، عالم تو عالم ہے، عام آدمی بھی اگر اس کا مطالعہ کرے قرآن کریم کا، عام آدمی مطالعہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، تو آپ کو وہ بھی سمجھے گا کہ واقعی مسلمانوں کو شیر و شکر بن کر کے رہنا چاہیے۔ قرآن پڑھے اس کو ملے گا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ نے فرمایا مومن سارے کے سارے باہمی طور پر بھائی ہیں۔ ذرا سی چیزوں سے منع کیا گیا، ذرا سی باتوں، دلوں کے اندر کہیں دراڑ نہ پیدا ہو جائے، دلوں کے اندر کہیں کوئی خطورت نہ کسی کے تعلق سے آ جائے، اس سے بھی منع کیا گیا کہ زبان کیسی استعمال کرو، اخلاق تمہارا کتنا بلند ہونا چاہیے، کس طرح سے تم کو زندگی گزارنا چاہیے، میاں بیوی ہوں، بیوی بچے ہوں، اولاد ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، آپس میں، یا معاشرہ ہو، یا سماج ہو، سوسائٹی ہو، مسلمانوں کی سوسائٹی سماج کو کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت دی، کیسے رہنا چاہیے، یہ تمام تعلیمات قرآن کریم کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر موجود الحمدللہ محفوظ ہیں، موجود ہیں، اور قیامت تک محفوظ اور موجود رہیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس سارے نسخے، ساری دوائیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم مریض ہیں، ہم بیمار ہیں، اور بالکل اس بیمار کی طرح ہیں جس کے پاس دوا موجود ہے، یا اس بھوکے کی طرح ہیں جس کے پاس کھانا موجود ہے، اور وہ کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، لیکن وہ لوگوں سے آواز لگا رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں بیمار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میرے پاس پانی نہیں، یا کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی، یا وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ کسی نے کہا بیوقوف آدمی، تجھے بھوک لگی ہے تو یہ کھانا رکھا ہے، کھا لے، تیرا بھوک مٹ جائے گا۔ وہ کھا ہی نہیں رہا اس کو۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے، یہی حال ہے کہ ان کے پاس ساری دوائیں موجود ہیں، سارے حلول موجود ہیں، ہر مسئلے کے حل موجود ہیں، اللہ نے، اس کے رسول نے بتا دیے ہیں، موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ چلا رہا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہمیں اختلاف ہے، ہمیں وحدت نہیں، ہمیں وحدت میں ہونا چاہیے، ہمیں اتحاد، ہمارے صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی یہی چلا رہا ہے، ہر مسلمان یہی چلا رہا ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں شیر و شکر بننا چاہیے، ہم ایک ہو جائیں۔ علامہ اقبال بھی نے کہا ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ہمیں ایک ہونا چاہیے، ایکتا، اتحاد، اتفاق، جس کو دیکھو وہی دعوت دے رہا ہے، جس کو دیکھو وہی دعوت دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اتحاد ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ بھوکا ہے تو بھوکا ہے، پیاسا ہے تو وہ پیاسا ہے، سب کچھ رکھنے کے باوجود، کھانا پانی رکھنے کے باوجود بھی اسی حالت۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مل کر کے آپ سب کو، ہم سب کو سوچنا ہے، اور بلا تعصب سوچنا ہے، کسی مذہب، کسی مسلک، کسی فرقے سے بالا تر ہو کر کے سوچنا ہے۔ اسلام فرقہ، مذہب، مسلک، مشرب ان سے اونچا ہے، اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ بلند تر ہے۔
اس بلندی پہ پہنچ کر اس بلندی سے ہم کو سوچنا ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور صرف سوچنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، تب جا کر کے اتحاد۔ جیسے میں نے کہا نا، بھوکا صرف چلائے کہ میں بھوک لگی ہے اور کھانا رکھا ہے نہ کھائے تو اس کا پیٹ بھرے گا؟ ہر آدمی یہی چلاتا ہے، ہر مدرسے کا، ہر جامعہ، ہر دارالعلوم، ہر سینٹر، ہر مرکز، ہر جماعت، ہر فرقہ، ہر گروہ یہی بات کرتا ہے کہ صاحب اتحاد نہیں ہمارے درمیان، اتحاد نہیں ہمارے درمیان، اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے بڑی موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، لمبی چوڑی کانفرنسیں بھی ہو رہی ہیں، بڑی بڑے جناب عالی ریسرچ بھی کیے جا رہے ہیں، مرکز بھی بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے جناب عالی، ایک شہر میں 4-5 مسجدیں، 6 مسجدیں، 8 مسجدیں، کوئی کسی کی مسجد میں داخل نہیں ہوتا۔ میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے ملکوں کی بات کریں، اپنے ملکوں میں دیکھیں، اپنے ملکوں میں سوچیں، بلکہ نتیجہ یہی نہیں، حد تو یہ ہے نفرت و عداوت کا باہمی طور پر دلوں کے اندر کہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں بم بلاسٹ کرتے ہیں، ذرا بھی غیرت نہیں آتی، ایک دوسروں کی مسجدوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بے شرمی کی تو حد یہ ہے، جناب عالی غیروں سے مل کر مسجدوں کے اندر تالے لگوا دیتے ہیں۔ اگر مسجد بنوانا چاہیں آپ، میں ہندوستان کی میں بات بتاؤں، معذرت کے ساتھ اپنے ہندوستانی بھائیوں سے، میں بھی ہندوستان کا ہوں، میرے سامنے ایسے ایسے مناظر ہیں میں نے دیکھے کہ چند نوجوانوں نے اللہ کا گھر بنانے کی کوشش کی نماز پڑھنے کے لیے، خود انہی کے محلے کے مسلمانوں نے جا کر کے کمپلین کیا، یا چند غنڈوں کو بھیجا اور جناب عالی کمپلین کیا کہ یہ فتنہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور جناب یہاں مسجد نہیں بننی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہتے ہیں، کہا گیا کہ مندر بن جائے، گردوارہ بن جائے، چرچ بن جائے، گوارا ہے، ان کی مسجد نہیں بننی چاہیے۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہے، عداوت و نفرت اس طرح دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کیوں آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک جگہ مسجد کا تالا کھلا، اور وہ جگہ بنگلور کی جگہ ہے، نوجوانوں نے، جج نے فیصلہ دیا، ڈی ایس پی کو بلایا، تم نے تالا کیوں لگایا؟ کہا صاحب ایسا ایسا، کہا ان سے کہا جنہوں نے تالا لگوایا تھا مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں جج نے کہا یہ بتلاؤ تم نے کیوں تالا لگوایا اس کے اندر؟ اس نے کہا صاحب یہ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، مسجد میں یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور میں نام نہیں لینا، آپ جانتے ہیں۔ کہا وہ میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہے، یہ تمہارے اپنے مذہبی معاملات ہیں، آمین کیا ہے، رفع دین کیا ہے، اوپر نیچے کیا کرنا، وہ سب تمہارے اندرونی، ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ بولے نہیں۔ تم نے خریدی؟ بولے نہیں۔ تم نے پیسے دیے؟ بولے نہیں۔ کس نے رجسٹریشن؟ بولے انہوں نے رجسٹریشن کروایا۔ تو بولے کہ تمہاری زمین نہیں، تم نے پیسے نہیں دیے، تمہارا قبضہ نہیں، تمہاری زمین نہیں، تو تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس مسجد میں تالا لگوانے کے لیے؟ تم کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہمارا ہندوستان آزاد ہے، اور وہ اس میں شور نہیں، ناچیں گائیں کچھ بھی کریں، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انہیں روک سکے، ان کے گھروں میں تالا لگائے۔ ہمارا ملک آزاد ہے، یہ جج کا فیصلہ ہے۔ اور اس نے ان سے کہا یہ بتاؤ، ہمارا گھر تمہارے گھر کے بغل میں ہے، اس گلی میں میں مندر بناؤں یا مورتی بٹھاؤں، تم ہمیں روک سکتے ہو؟ واللہ۔ انہوں نے کہا نہیں سر، نہیں کر سکتے۔ بولے تم مورتی نہیں روک سکتے؟ کیوں نہیں روک سکتے؟ بولے ہمارے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو بولے اس کے اوپر حق پہنچتا،
اور ڈی ایس پی کو ڈالا، تم کو کس نے حق دیا تالا لگانے؟ جاؤ اب بھی کھولو تالا، اور تالا کھلوایا، تالا کھلوایا۔ کیوں ایسی حرکتیں کرتے؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اگر ہم میں کوئی اختلاف ہے تو بیٹھ کے حل کرو۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اور علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں بیٹھ کر کے اس کو تلاش کریں، بیٹھیں، ڈھونڈیں۔ یہ نہیں کہ اپنے اپنے اسٹیجوں سے چیلنج کریں مناظروں، اور پھر مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے، اور جو ہے ایک دوسرے کو کافر کہہ کر کے ان کے خلاف پبلک کو، عوام کو، آپ لوگوں کو ابھار کر کے مروایا جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ مولوی جب دیکھتا ہے کہ شکست کا شکار ہوا تو فٹافٹ وہی مذہب سنکٹ میں ہے، دھرم سنکٹ میں ہے، چلو اٹھو، وہ مارو، وہابی ہیں، یہ فلاں، یہ ڈھگاں، یہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، الزامات تراش لگاتے۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، اور مولوی حضرات سے تو مجھے کم ہی امید ہے، علماء حضرات جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، ان سے تو کم ہی امید ہے، کیونکہ وہ بالکل حدیث یا سنت پروف ہو چکے ہیں۔ جیسے فائر پروف ہوتا ہے نا، گاڑی فائر پروف ہوتی ہے، بم پروف ہوتی ہے، ایسے بعض لوگوں کے دماغ حدیث و قرآن پروف ہو جاتے ہیں، لیکن عوام بیچارے ان کو نہیں پتا ہے۔ میں عوام کی بات کروں، عوام بیچاروں کو نہیں پتا ہے حقائق کیا ہیں۔ کچھ لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، وہ پٹیاں وٹیاں پڑھا دیتے ہیں ایک دو مسئلے الجھانے کے لیے، واویلا مچانے کے لیے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے، لیکن اکثر عوام، مرد ہوں، عورتیں ہوں، خواتین حضرات، ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، بس وہ اللہ رسول جانتے ہیں۔ انہیں حق بات بتاؤ، وہ بھی کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، قرآن حدیث کی بات ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالی اگر عوام الناس کے سامنے کھلم کھلا کوئی بات رکھی جائے، اساس رکھی جائے، تو الحمدللہ اسے لوگ سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر کے اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور قریب آتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ میں بھی بتاؤں گا فطرت اسلام کیا ہے۔ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پیدا تو ہوا ہے اسلام کی فطرت پر، لیکن ماحول اور معاشرہ اور سماج اور ماں اور باپ جس ماحول میں ڈھلے رہتے ہیں، وہ بچے بھی اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جس ماحول میں پیدا ہوا، میرا ماحول یہ تھا کہ جناب عالی، سب کو پتہ ہے، خبر پرستوں کا ماحول، خبر پوچھتے تھے، عرس تھا، میلاد تھے، نیاز تھے، فاتحے تھے، شب برات کے مانڈے تھے، حلوے تھے، رجب کے کنڈے تھے، پھوریاں تھیں، فلوریاں تھیں، حلوے تھے، اب سب چیزیں تھیں۔ وہ تمام سب بدعات اور خرافات کا جو ماحول تھا، تو ہم بھی وہی کرتے تھے۔ ہم نے دوسرا ماحول دیکھا نہیں، ہمیں نہ بتایا کیا جاتا تھا، ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا اصل دین یہی ہے، جو اس کی مخالفت کرے وہ بد دین ہے، بد مذہب ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اہل سنت ہے ہی نہیں۔ اس سے بات کرنا حرام، اس سے مصافحہ کرنا حرام، اگر اس کا سایہ، وہ اگر مصافحہ کر لو 7 مرتبہ صابن سے ہاتھ دھلو۔ اس سے کی بیٹی لانا حرام، اس سے شادی کرنا حرام، اس سے تجارت کرنا، سب کچھ حرام۔ خود مسلمانوں کے خلاف۔ واللہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم، اس کائنات میں ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھیں، لیکن ایک قوم ہے جو ہم سب کو مسلمان سمجھتی ہے، ہم سب کو مسلمان سمجھتی ہے۔ ہم آپس میں کتنے بھی لڑیں بھیڑیں، لیکن وہ قوم ہمیں مسلمان سمجھتی ہے۔ پتہ ہے کون سی قوم ہے وہ؟ وہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ سارے ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے، اور یہ کتنی بڑی بددیانتی کی بات ہے۔ سنو، قرآن کریم، خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ برائیاں، یہ اختلافات، یہ انتشار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ مٹ جائے یا نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہو یہ ختم ہو جائے کہ نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے بھائی سے محبت کرے. کلمے سے جس طرح محبت ہے، کلمہ سے محبت ہے تو کلمہ پڑھنے والے سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جو اس کلمے کی طرف دعوت دے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ ہم سب کی خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے. اور علامہ اقبال بھی کہہ کر کے گئے. علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں کیا کہا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ کون سا شعر ہے معروف سا ان کا؟ ہاں نہیں وہ تو میں نے کہہ دیا وہ شعر کی ایک ہی سب کا نبی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، اس قوم یعنی مسلمان کی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، سب کا نبی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. میرے بھائیوں، یہ درد ہے ایک شاعر کا، شاعر مشرق کا ایک درد ہے. ہمیں صحیح مسلمان بننا ہے. دین فطرت کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ سمجھو اس کو. اور جو انسان اسلام کے معنی مفہوم کو سمجھ گیا، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تبارک و تعالی فرقہ نہیں پہ اختلاف اگر ہو بھی جائے کہیں کسی مسئلے میں، لیکن وہ ٹکڑا نہیں بن سکتا، وہ گروہ در گروہ میں نہیں تقسیم ہو سکتا. یہ جتنے بھی ٹکڑیاں بنی ہوئی ہیں ہمارے درمیان اسلام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو کائنات سے بھی کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت. اسلام ایک گفٹ ہے جو اللہ رب العزت نے تحفہ ہے جو اپنے بندوں کو عطا کیا ہے. اسلام وہ ہے جو انسان کے عقل و خرد کا تحفظ دیتا ہے. شراب کو حرام کیا گیا، ہر نشے آور چیز کو حرام کیا گیا. کیوں؟ تاکہ دماغ انسان کا صحیح رہے. انسان کا ذہن صحیح رہے گا، دماغ صحیح رہے گا، کبھی تخریب کاری نہیں کر سکتا ہے. منشیات کا، ڈرگس کا، گولیوں کا، ہیروئن کا، گانجوں کا، بھنگ کا، شراب کا رسیا ہوگا. جگہ جگہ فتنے و فساد، یہاں تک کہ وہ اپنی آل اولاد کو بھی معاف نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اسلام نے کیا کہا؟ شراب کو، ہر نشے آور چیز کو، چھوٹی ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، حرام قرار دیا تاکہ اس سے عقلوں کی حفاظت ہو. اسلام نے دین کا تحفظ دیا کہ جس دین اسلام کو تم مانتے ہو اس کو صحیح ڈھنگ سے مانگو، اس کو مانو اور اس کے اوپر عمل کرو. بے دینی کو اس نے حرام قرار دیا، دین کا تحفظ دیا، دین کی حفاظت کی، اور اس نے ارتداد، مرتد ہونے والوں کو قتل کرنے کا، جیسے اس سے کھیل کود نہیں ہونا چاہیے. دین اس طرح سے مانو جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. جس طرح سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان غنی اور طلحہ زبیر نے عمل کیا ہے اس طرح سے تمہیں دین کو تسلیم کرنا ہے. دین کا تحفظ دیا. اسلام نے عزت و آبرو کو تحفظ بخشا. اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے عزت و آبرو کو تحفظ بخشا. اس نے زنا کو حرام کیا اور زنا کرنے والوں کے لیے سزائیں مقرر کی. اسلام نے مال و دولت کو تحفظ دیا.
کہ تمہارا مال تمہارا ہے، اس کے اوپر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ وراثت کے لیے اس نے تقسیمات کری اور چوری کو، ڈکیتی کو حرام قرار دیا اور چوری کرنے والے کو کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تحفظ ہے کہ نہیں تحفظ ہے؟ اسلام نے اس طرح سے دین کی، عقل کی، مال کی، عزت کی اور عزت و آبرو کی کا تحفظ دیا اسلام نے، اور یہ تمام سب حدود اسلام نے مقرر کیے، اور اس کے لیے اگر زنا کو حرام کیا تو شادی اور بیاہ کو اسلام نے حلال کیا، سود کو حرام کیا تو تجارت کو اسلام نے جائز قرار دیا۔ غرض کی وہ اسلام جو اپنے اندر اتنی ساری خوبیاں رکھتا ہو، جس نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ایک مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، وہ مسلمان، جس نے اتنی گہری تعلیم دی اور دقیق تعلیم دی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، بھلا وہ آپس میں اس طرح کی نفرت اور کدورت کو برداشت کر سکتا ہے؟ یا باہمی تفرقے بازیوں کو اس میں برداشت کر سکتا ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے تشریف لا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام رضوان، غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ سائے دار درخت کہیں ٹھہرتے تو سائے دار درخت دیکھ کر کے یا پہاڑیوں کی چھاؤں لے کر وہاں ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ کر کے اور وہاں آرام کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی اور اس طرح صحابہ بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہارا اس طرح سے بکھر کر کے وادیوں کے اندر بیٹھنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کیا اچھا ہوتا کہ تم سب ایک جگہ ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے بیٹھو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی قسم، صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے مل جل کر کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے اوپر ایک چادر تان دی جاتی تو لگتا کہ ہم سب اسی چادر کے نیچے آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو باہمی طور پر اس طرح سے الگ الگ، جبکہ ان کے دلوں میں کوئی کدورت نہ تھی، کوئی نفرت اور عداوت نہ تھی، یہ بھی ناپسند تھا کہ وہ الگ الگ ہو کے بیٹھے۔ اور آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ جناب علی، ہم نے تو سب کچھ الگ الگ کر لیا، مسجدیں الگ کر لیں، مدرسے الگ کر لیے، اب وہ ذات پات اور یہاں اس حد تک تو جو بات تھی تو کوئی تھی ایک طرف، لیکن یہاں تو دین کو بھی بانٹ لیا، اور یہی نہیں بلکہ نتیجہ یہاں تک پہنچا ایک دوسرے کو کافر اور دائرہ اسلام سے باہر، ایک دوسروں کی مسجدوں کو آگ لگانا، بم بلاسٹ کرنا، سب کچھ۔ بھلا بتاؤ، وہ اسلام جو اتنا تحفظ دیتا اور اس قدر وہ اسلام اب باہمی طور پر ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو اب باہمی طور پر مل جل کر کے رہنے کا حکم دیتا ہو، ایک دوسرے کے خلاف زبان تان دراز کرنے کو حرام قرار دیتا ہو، بھلا بتاؤ وہ گالی گلوچ بکنے کا حکم دے، بھلا بتاؤ ایک دوسرے کی عزت و آبرو لوٹنے کا حکم دے گا؟ یہ کون سا اسلام ہے مجھے بتاؤ جو حضرات صحابہ کو گالیاں دلوائے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آبرو ریزی کرنے پر، زبان کھولنے کے اوپر لوگوں کو ہے یہ اسلام ہے؟ کون سا یہ اسلام ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کو چور کہے؟ کون سا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے جس میں سجدے عمر فاروق اعظم کو جو ہے چور اور بدماش کہا جائے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام اس کے کہنے کا حکم دے۔ عام لوگوں کے ساتھ اسلام نے یہ رویہ نہیں رکھا، تو اپنے جالوں اور بہادروں جنہوں نے اپنے زندگی کے ایک ایک لمحات کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کی قسم کھائی تھی، اور جن کے آبرو کی قسم اسلام نے کھائی، اور جن کے ایمان کی شہادت اور جن کے جنتی ہونے کی شہادت اللہ نے بھی دی اور رسول نے بھی دی، بتاؤ اس کو گالی دینا یہ اسلام ہے؟ انہیں برا بھلا کہنا یہ کون سا اسلام ہے؟ مجھے بتایا جائے کون سا دین ہے یہ؟ لیکن آج ایسے بھی مسلمان موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دولہ اسلامیہ کہتے ہیں، اسلامیہ جمہوریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کتابوں کے اندر، تحریروں کے اندر، جرائد کے اندر، اخبارات کے اندر بیٹھ کر یہی گالی دینے والے، منہ بھر گالی دینے والے، یہی تبرے کسنے والے، اور یہی صحابہ کرام کی آبرو کو تشتش بام کرنے والے، اور یہی ان کی بے عزتی کرنے والے، امہات المومنین کو گالیاں بکنے والے اتحاد و اتفاق کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ کس بیس پر اتحاد و اتفاق؟ کون سا وہ بغیرت مسلمان ہے کہ ایک ایسے شخص سے یا ایک ایسے گروہ سے
جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے اس سے اتحاد کا محبت کا ہاتھ بڑھائے؟ کون سا باغیرت مسلمان ہے؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ وہ ایسا اتحاد ہو سکتا ہے؟ بولو کہ ام المومنین آج بھئی آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ اسے متحد ہوں گے؟ آپ کے گھر پانی پئیں گے؟ وہ لوگ بھی اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اتحاد کی دعوت دیتے ہیں جو ایک طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں لیکن دوسری طرف اپنے سروں کو غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ جھکاتے ہیں، جو غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو نہ جانے کتنے لوگوں کے درگاہ مزار شد عالم چبوتروں کو پوچھتے ہیں۔ اللہ کی توحید کی چادروں کو تار تار کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید کا مذاق اڑا، وہ بھی اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہ بھئی متحد رہیں۔ ہاں مجھے بتاؤ یہ کون سے اتحاد کی دعوت ہے کہ بدعقیدگی کی طرف ہمیں یہ کہا جائے کہ ہماری بدعقیدگی تسلیم کر لو، جہاں کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت ہے اس کو تسلیم کر لینا، ہم مان لو ہم ایک ہو جاتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو جانا ہے تو پھر تو پوری دنیا سے اتحاد کر لو۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نصرانی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نصارہ کرسچن بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، پھر بھی ان سے اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اسلام نے اصول اور ضابطے رکھے ہیں، اہل کتاب ہے وہ، ان کی بیٹیاں ان سے شادی کرنا حلال ہے ہمارے لیے، ان کے کھانے تک کو حلال کیا، ان کی بہن بیٹیوں سے شادی کرنا بھی ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا۔ اتحاد کے اصول اور ضابطے اسلام نے رکھے اور آج تک قرآن کے اندر موجود ہیں وہ اتحاد کے اصول و ضابطے۔ میرے عزیزو جھوٹ نہ بولو، میں کہتا ہوں یہ اگر اصول بنا دو کہ جھوٹ نہ بولو، کون کائنات کا شخص ہے جو اس اصول پہ متحد نہیں ہوگا؟ متحد ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ بولو ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ صرف کلمہ پڑھنے والے ہی متحد ہوں گے یا بے کلمہ والے بھی؟ بولو بولو نا، تب بولو زور سے بولو۔ ہاں شراب نہ پیو، شراب کی بھٹی لگانے والا بھی کہے گا ہاں بھائی شراب مت پیو۔ اصول کوئی بھی حکومت اس کی مخالفت کر سکتی؟ زنا نہ کرو، دنیا کی کون سی حکومت ہے جو اس اصول کی مخالفت کرے؟ بے پر کون ہے؟ کسی کی بہن بیٹیوں کی طرف غلط نظر سے مت دیکھو۔ کائنات کی کون سی حکومت ہے جو اس کے خلاف عدالت کے اندر رٹ داخل کر کے اسے کینسل کرا سکتی ہے؟ اس اصول کو ہے کوئی عدالت نہیں اس کو کہہ سکتی ہے کہ جو ہے کسی کی بہن بیٹیوں کو تم گھورو دیکھو، نہ، اس کے اوپر قانون پاس کیا کہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ چوری چکاری مت کرو، کسی کے مال و دولت کو غصب کر کے مت کھاؤ۔ بولو اس اصول پہ سب متفق ہیں کہ نہیں متفق؟ کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے ہوں یا بے کلمہ، سارے کے سارے متحد ہو جائیں گے۔ چوری نہ کرو، بدماشی نہ کرو، بدکاری نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کے خلاف زبان مت کھولو، یہ سارے ایسے اصول اور ضابطے ہیں، سب متفق ہو جائیں گے۔ یہ سارا اسلام ہے کہ نہیں؟ بولو اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام، اتنے اسلام تک تو سب مسلمان ہیں، پھر آخر غیروں میں یہود و نصارہ ہم سے متفق کیوں نہیں ہیں؟ پہلے انہی کو لیتے۔ کیا اسلام نے یہود و نصارہ کو اتحاد کی دعوت نہیں دی؟ بے شک دی، بے شک اسلام نے، قرآن کریم کے صفحات شاہد ہیں، اللہ عز و جل کے کلام شاہد ہیں، قرآن کے حروف اور آیتیں شاہد ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، یہ اصول بتائے جا رہے ہیں، ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ، یہ اصول ہے۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ ان اہل کتاب سے کہہ دو، اے اہل کتاب تمہیں کتاب دی گئی ہے، توریت دیا گیا، زبور دیا گیا، انجیل دیا گیا، سب کچھ دیا گیا، تعالو 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 تعالو، آؤ آؤ آؤ، الی کلمۃ، ایک ایسی بات کی طرف، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جسے تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی کہتے ہو اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اور آگے بڑھو، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں. اے اللہ کون سا وہ اصول ہے؟ اللہ نے کہا اللہ نعبد الا اللہ. سب سے پہلا اصول ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کی جائے. کسی کی، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں. وہ نبی ہو، وہ چونٹی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، سورج ہو، چاند ہو، پیڑ ہو، پودے ہو، زمین ہو، آسمان ہو، مالدار ہو، امیر ہو، غریب ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. عبادت نہ کی جائے. صرف عبادت نہ کی جائے، نہیں کرتے اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایک گروپ ملے گا، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں. جھنڈے پہ سجدہ بھی کر رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے سوا کس کی عبادت کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی چوکھٹوں کو چاٹتا ہے، کہتا ہے ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی عبادت کرتے ہیں. وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کو عبادت سمجھ ہی نہیں رہا. ہم نے کہا اعوذ باللہ، اتنا جاہل ہے یہ. ابو جہل بھی اتنا بڑا جاہل نہیں تھا. جسے ابو جہل کہا گیا وہ بھی اتنا بڑا جاہل نہیں تھا. اس نے بھی جب کلمہ لا الہ الا اللہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، جس نے تو تمام معبودوں کو جوڑ کر کے ایک ہی معبود بنا دیا. وہ سمجھتا تھا لا الہ الا اللہ کے معنی کو، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے معبودان باطلہ ہم ہیں، یہ جو کچھ کارکرم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں الہبل لات اور عزہ، جن کے ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، ان کی تعظیم اور توقیر کر رہے ہیں، یہی سب تو عبادت ہے. ابو جہل سمجھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے یہ سب چھوٹ جائے گا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ عبادت ہے. آج کل کا کلمہ پڑھنے والا یہ بھی نہیں سمجھتا، یہ ابو جہل سے بھی بڑھ گیا. ابو جہل سب کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یہ عبادت چھوڑیے، یہ تو وسیلہ ہے. کیا ہے؟ بولو. وسیلہ ہے. ہم وسیلہ لیتے ہیں. اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ وسیلہ. اور اسی پہ خوش ہے وہ. میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، قرآن پڑھو. یہ سب جہالت کی دلیلیں، یہ سب جہالت کے اسباب کی وجہ سے یہ تمام سب چیزیں. اسلام دین فطرت ہے، اس کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے رب کائنات کی قسم ہے یہ تمام سب برائیاں ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام نے یہود و نصارہ کو بھی، اہل کتاب کو بھی دعوت دی ہے متحد ہونے کی، اور اصول بیان کیے ہیں. کیا؟ آؤ ہم ایک ہیں، بس اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار بھی نہ بنائیں. اللہ کے سوا کسی کو ساجیدار نہ بنائیں. نمبر 3، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں بعض کو رب نہ بنائے. ہم میں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھو جس میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان اہل کتاب نے اپنے پیروں کو، علماء کو، درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. حضرت عدی ابن حاتم الطائی جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنے درویشوں کو اور اپنے فقیروں، علماء کو اور اپنے راہبوں کو، پادریوں کو، ہم انہیں رب نہیں مانتے تھے. رب تو ہمارا ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے. ہم انہیں رب نہیں مانتے تھے. پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں تھا
کہ تم نے اپنے علماء، اپنے مفتیوں، درویشوں کو وہ مقام دیا تھا حلال و حرام کرنے کا کہ وہ جس چیز کو کہیں حلال تو تم سمجھو حلال، وہ جس چیز کو کہیں حرام تو تم اس کو سمجھو حرام۔ اللہ رسول کہاں؟ اللہ رسول کی بات تو بات کی تھی، انہی کے اوپر تمہارا ایمان اور انہی کے فتوے اور انہی کے مسئلے لے لے کر کے امت کے اندر تم دوڑتے تھے، اللہ رسول کی بات تو کہاں تم مانتے تھے؟ یہی ہے قرآن نبی کی اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر جب لوگ امتی کی بات کو وہ رتبہ دیتے ہیں، یہ رب مان بنانا اس کو۔ اسی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ۔ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی درویش ہو، کوئی بھی فقیر ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، نہ رسول ہو سکتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے اس کی بات کو قرآن و سنت کے ترازو پہ رکھ کے تولا جائے گا، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کی بات کو اس کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ یہ اصول بتایا اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ساتھ۔ بتاؤ، جس اسلام نے یہود و نصارہ تک سے دوستی، محبت اور اتحاد کا اصول بیان کیا ہو، وہ بھلا اپنے ماننے والوں کو بے وصول بنا دے گا؟ ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ تم جو چاہو اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ کے کرتے رہو؟ اور کہا کہ اگر تم ان اصولوں پر قائم ہو تو ٹھیک ہے، نہیں قائم ہو تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیزو، مسلمان کلمہ پڑھ لینے کے بعد میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسلام کے معنی کو سمجھے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے۔ اسلام خود سپردگی کو کہتے ہیں، لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر تابع داری کو کہتے ہیں، فرما برداری کو، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اس کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر اس کی تابع داری کرنا اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا، اس کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جو شریعت مطہرہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور نمبر 3 صرف اسی کی عبادت کرنا، اللہ ہی کی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصول اگر ہمارے اندر پائے جائیں تب ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ صرف عبادت ہو، اللہ کے ساتھ شرک بھی ہو، وہ آدمی مسلمان، یعنی عبادت بھی ہو اور اللہ کے ساتھ شرک بھی ہو، وہ آدمی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اللہ کو مانتا ہوں لیکن شریعت جو نازل ہوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، کہتے نہیں میں اسے نہیں مانتا، وہ مسلمان ہے؟ بولو۔ ایک آدمی کہتا ٹھیک ہے بھائی جو شرعی قانون ہے میں مانتا ہوں لیکن میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان۔ ایک آدمی کہتا ٹھیک ہے بھائی میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں لیکن یہ جو پہلو ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ میں نہیں مانتا، مسلمان ہے؟ ہاں، سوچ لو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عقیدہ توحید صرف بیان کر دینا، لا الہ الا اللہ کے بینر تلے سب آ جاؤ تو سب ہیں، تو کون باہر ہے لا الہ الا اللہ کے بینر تلے؟ لیکن اس لا الہ الا اللہ کے بینر تلے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے دلوں میں کدورتیں، بغض اور حسد اور لڑائیاں، پھٹے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کے بینر تلے آ جانے؟ بس زبان سے کہہ دو؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کے، محمد الرسول اللہ کے جو تقاضے ہیں، جب تک اسے امت مکمل نہیں کرے گی، پورا نہیں کرے گی، تب تک اس کے صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہم متحد ہو جائیں اس آدمی سے جو آدمی صحابہ کرام کو گالیاں دے؟ کیسے متحد ہو جائیں اس آدمی سے یا اس پارٹی یا اس گروہ سے، اس جماعت سے جو ازواج مطہرات ہماری جو مائیں ہیں
انہیں برا بھلا کہے، انہیں کافرہ کہے، کیسے متحد ہو جائیں ایسی گروہ اور ایسی پارٹی سے، ایسی جماعت سے جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں؟ کیسے متحد ہو جائیں؟ ہمیں بتاؤ۔ ساری چیزیں تقریباً 80 سے لے کر 95% چیزیں متحد ہیں ہم۔ جھوٹ نہ بولو، متحد ہیں۔ چوری نہ کرو، متحد ہیں۔ نماز پڑھو، متحد ہیں۔ روزہ رکھو، متحد ہیں۔ زکوٰۃ دو، متحد ہیں۔ ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ اس کینسر کو سب کی ذمہ داری ہے ڈھونڈو، اختلاف کہاں ہے؟ آج مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، دنیا کے اندر مشہور ہے یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، مشہور ہے کہ نہیں مشہور ہے؟ یہ سنی سنت کے اوپر عمل کرنے والے، شیعہ جو ہیں وہ نہ جانے کس معنی میں ان کو لیتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ جو لوگ شیعہ کہتے ہیں وہ نہ جانے کی، ہم تو انہوں رافضی کہتے ہیں، یہ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے، امہات المومنین کو گالیاں دینے والے، یہ سارے کے سارے مجوسی، انہی کے برا بھلا کہنے والے، بہرحال وہ اپنے آپ کو بھی مسلمان کہتے ہیں، لیکن سارے دنیا کے لوگ ان سب کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ بھئی وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ یہ اور بات ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھیں، لیکن میرے بھائیوں غور کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، تمام پارٹیاں، تمام جماعتیں، تمام گروہوں کو چاہیے کہ یہ سوچے، میں دعوت دوں گا کہ اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ملت کا اتحاد کیسے ممکن ہے، مجھے بتاؤ۔ میں جو اصول جانتا ہوں، جو ضابطہ جانتا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اور اپنی بات میں ختم کروں گا، جو بہت زیادہ بولنے سے بہت زیادہ باتیں ذہن سے نکل جائیں گی۔ اس لیے اصول رکھو سامنے، اپنے پیش نظر ترازو رکھو اسی اصول پر، اسی کسوٹی پر۔ نمبر 1 توحید۔ توحید اس طرح سے مانو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی نے اپنے صحابہ کو بتلایا ہے، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، طلحہ، زبیر، علی رضی اللہ، تمام صحابہ اور صحابیات نے توحید کو مانا، اس کے تقاضے کو پورا کیا، اس طرح توحید کو مانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس طرح سے توحید کو مانو، اور دلائل کے ساتھ مانو۔ کس کے ساتھ؟ آؤ اس کلمے کے اوپر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کلمے رسالت توحید کا تقاضا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا مطلب ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجتا رہے گا۔ آپ کی رسالت جس طرح ابو عیسیٰ کی رسالت، موسیٰ کی رسالت اور دیگر انبیاء اور رسول کی رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، ان کا زمانہ ختم ہو گیا ان کے چلے جانے سے، ہمارے نبی کی رسالت آپ کے چلے جانے سے ختم بولو نہیں ہو سکتی۔ کوئی دوسرا رسول پیدا نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ مکار ہوگا، جھوٹا ہوگا، کافر ہوگا، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ لے، محمد رکھ لے، عبداللہ، کچھ بھی رکھ لے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر۔ دنیا اسے مسلمان کہے جیسے کہ آج قادیانیوں کو لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں، یورپ امریکہ اسے بھی آگے بڑھا رہا ہے، ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمارے رسول کے بعد ہمارے رسول کی رسالت کا ڈنکا نمبر 1، اور یہ رسالت کا مطلب کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی قیامت تک چالو رہے گی، آپ کے حکم کی، آپ کی احادیث کے سلسلے بھی چلتے رہیں گے، اس میں کسی دوسرے کی شریعت چل سکتی یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو بعد میں خلاص سر ان کی شریعت اسی وقت تھی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دوسری شریعت چلی گی، ہرگز نہیں۔ وہی شریعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شریعت کو، اس قرآن کو، اس سنت کو جس طرح سلف نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، جس طرح انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھایا، اس طرح سے ہم کو سمجھنا ہے اور انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی منمانی تعبیرات کریں، اپنے منمانی آیتوں کا معنی نکالیں، حدیثوں کا مفہوم بتلائیں،
اور اسے کھینچ تان کر کسی امتی کے قول اور فعل کی طرف لائیں، اسے اپنا امام بنا بنا کر کے لوگ اس کی پرستش کریں، پوجا کریں، اس کی اجازت اسلام ہرگز ہرگز نہیں دیتا ہے۔ آؤ توحید کے اوپر، سب سے پہلے عقیدے کے اوپر سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ بنائیں۔ یہ معاملہ پہلے ہے۔ ہر جماعت، ہر گروہ، افترقت الامم او افترقت الیہود والنصارى علی 72 فرقہ، یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ فرقہ کون سا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کوئی درگاہ پوجی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کوئی بدعقیدگی رکھی؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے ساتھ کبھی کوئی کسی کو شریک ٹھہرایا؟ کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا؟ اللہ کے نبی کو بھی کیا اللہ کے نبی کے صحابہ نے مشکل کشا حاجت روا سمجھا؟ اللہ کے نبی کے سجدے کیے، اللہ کے نبی کی قبر کے تربت کے سجدے کیے، اللہ کے نبی یعنی اور دیگر بدعقیدگیاں جو لوگوں کے اندر موجود ہیں آج کے دور میں اہل السنہ والجماعت کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، سب سے پہلے عقیدے کا اتحاد ہونا چاہیے۔ کس کا؟ نماز میں اتحاد، روزے میں، حج یہ سیکنڈ درجہ، نماز کے مسائل دوسرا درجہ، سب سے پہلے عقیدہ ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اسلام کے مطابق ہو، کہ ہم اللہ رب العزت کو کے وجود کو تسلیم کریں، اللہ ہے اس کے مانتے ہوئے اللہ نے جو شریعت نازل اس کی تابعداری کریں اس شریعت کی، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ ہے اسلام، اور اس اسلام کے دائرے میں جو آئے گا اسے ہم مسلمان سمجھیں گے، جو اس کے اندر نقص اور کمی رکھے گا ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار۔ وہ لاکھ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، کچھ بھی کرے، نماز پڑھے، 5 وقت اذان دے، کلمہ پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن اگر وہ خلل ہے اس کے اندر، اگر اس کو سمجھایا گیا، بتایا گیا یہ شرک باللہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے ساتھ، یہ توحید نہیں ہے، توحید کے خلاف ہے، ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے دنیا رجسٹری مسلمان ہے چلتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ آؤ ہم تمہیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں بھی بتاؤ ہمارا کوئی ایمان اور عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ اللہ عز و جل کی قسم ہے، توبہ کرنے کے لیے ہم برسر عام تیار ہیں۔ آؤ ہم دعوت دیتے ہیں، آپ بھی بتاؤ اپنی کتابوں کو جن میں بدعقیدگیاں موجود ہیں۔ مولویوں کے پیچھے مت چڑھو، مولویوں نے نہ جانے کیسے کیسے تمہیں گمراہ کیے، مولویوں نے تمہیں نہ جانے کیسی کیسی کتابیں لکھ کے، لال پیلی کتابیں پڑھ کر کے تمہیں عقیدت اور غلو کر کے اپنے اکابرین، نہ جانے وہ اکابر تھے بھی کہ نہیں تھے، اور نہ جانے کس مسلک و مشرب کے لوگ تھے، پتہ ہی نہیں، گمراہ کیا ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ آج بھی کتاب اللہ موجود ہیں، آج بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مبنی ساری احادیث کی کتابیں موجود ہیں۔ آؤ پہلے عقیدہ، اپنا قبلہ درست کرو، اپنا قبلہ درست کرو اپنا۔ اگر قبلہ درست نہیں ہے، بڑے سینت کر کے 5 نہیں تم 1000 نمازیں پڑھو، وہ نماز قبول ہو سکتی؟ قبلہ درست کرو، اللہ کا جن نے جو قبلہ بنایا ہے اس طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھو۔ تم نے جس کو قبلہ بنایا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو گے، تمہاری نماز ہو سکتی؟ ہرگز نہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہیں اتحاد کے اصول۔ ہمیں چاہیے کہ ہم باہمی طور پر متحد رہیں۔ زمانہ، حالات، وقت، اگر ہم متحد رہیں گے انشاءاللہ ہمارا پاور رہے گا، ہماری قوت رہے گی، طاقت رہے گی۔ اور سب سے بڑی چیز توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو اس میں کسی اور چیز میں اتحاد ہو سکتا؟ اگر توحید میں اتحاد نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں تم دنیا کی کوئی بھی چیز کو لو متفق ہونا نہیں متحد ہو سکتا، الگ الگ ہے۔ آج حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ توحید کو مضبوط بنائیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو، اور اس بنیاد پر اپنی صفوں کو متحد کریں، ورنہ کلمہ پڑھنے والے کس طرح سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا کر کے جنگ تک کی نوبتیں لے آتے ہیں،
فرقہ بندیاں کر کے لوگوں کو لڑاتے ہیں، بھڑاتے ہیں، اور پیچھے دشمنی کر کے نوجوانوں کو اور معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو آگے بڑھا کر اپنے جال میں لالچیں دے کر کے کس طرح سے امت کو گمراہیت کے ڈگر پہ لا کر یہاں تک کہ جناب علی جنگ کے کگار پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں سرحدوں پر۔ ایسے لوگوں سے اللہ ڈر، ایسے لوگوں کو پہچانو، ایسے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اہل توحید سے محبت رکھو، جو توحید کی دعوت دیتے ہوں، توحید کے اوپر عمل کرتے ہوں۔ کلمے، جس طرح توحید کے کلمے سے آپ کو محبت ہے، اسی طرح اس کے دعوت سے بھی محبت ہونی چاہیے، دعوت دینے والے سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہل توحید کبھی بھی مغلوب ہو سکتے تھوڑے رہیں گے، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر بھاری رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بڑے لوگ۔ اور توحید عقیدہ یہ مضبوط اور ٹھوس، اور قرآن و سنت اس کی اساس اور بنیاد، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس طرح سے جس طرح صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، ائمہ نے سمجھا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، یہ تمام رحمہم اللہ نے جس طرح سے سمجھا، اس طرح سے ہمیں بھی سمجھنا ہے اور ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے، تب ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا۔ صرف ایک ٹکڑیاں لے کر کے، ڈفڑیاں بجا کر کے امت کو ٹکڑے کر دینے سے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا، ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا کہ کس نے انتشار پیدا کیا، کس نے نفاق پیدا کیا، اور کس نے اتحاد کی دعوت دی۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ کہیں گے بار الہ کہ ہم نے تیرے بندوں میں ہم نے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک رسول کی رسالت کو تسلیم کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک رسول کی اطاعت کرو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بھلی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہمارا میسج کائنات کے سامنے یہی ہے، آؤ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے اوپر ڈٹ جاؤ، ولا تنازعوا فتفشلوا، جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہارا گر جاؤ گے، بہک جاؤ گے، تمہارا روب بھی، تمہارا پاور بھی، تمہاری طاقت بھی ختم ہو جائے گی دشمنوں کے مقابلے میں۔ اگر اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پہ رہو گے انشاءاللہ کبھی بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مغلوب ہو سکتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے پیروں کو مضبوط بھی بنائے گا۔ کمزور ہو تو طاقت عطا فرمائے۔ اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت اور مدد چاہتے ہو تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اور فرمانبرداری کے اندر ہے۔ اختلاف کرو گے، انتشار پیدا کرو گے، فرقہ بندی کرو گے، ٹکڑے امت کو کرو گے، اللہ کی قسم ذلیل رہو گے، رسوا رہو گے، پٹو گے، آسمانوں سے بھی تمہارے اوپر بمباریاں ہوں گی، زمین کے اندر سے بھی تمہارے لیے اللہ بم پھاڑے گا، ہلاک کرے گا، زلزلے لائے گا، برباد ہو جاؤ گے، اور ہو رہے ہو اپنوں ہی کے ہاتھوں ہو رہے ہو۔ مارنے والا بھی وہی ہے اور مرنے والا بھی بولو وہی ہے، سب ایک ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، ہر چیز کھول کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ سمجھو مارنے والے بھی وہی اور مرنے والے بھی وہی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے، کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما، اے اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرما۔ عقیدہ درست ہوگا، قبلہ درست ہوگا، تب نماز درست ہوگی۔ قبلہ صحیح نہیں کبھی نماز درست ہو سکتی؟ انجانا ہے، بھولا بھٹکا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جانتا ہے کہ یہ قبلہ ہے، اس کے باوجود بھی دوسرا قبلہ بناتا۔ اور یاد رکھو ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، قبلے پہ بات آئی ہے، یہ جو ہم ادب و احترام میں ایک دوسرے کو آئیے حضور، آئیے قبلہ محترم، یہ جو کہتے ہیں نا کفریہ کلمہ ہے، یہ قبلہ، وہ قبلہ ہے، وہ قبلہ ہے، وہ ایسے قبلے ہوں، ہم ایسے قبلوں کو دور سے سلام کر لیں بھائی؟
ہمیں اللہ نے قبلہ دیا ہے. ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. یہاں تو لوگ کہتے ہیں آئیے قبلہ و کعبہ تشریف لائیے. صحیح بات ہے، ان کے قبلہ و کعبہ وہی ہے. احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو پکڑا اور پکڑ کر کے وہ کفریہ کلمہ کہا تھا. اس نے کچھ کہا کہ اس کو قتل کر دو. جب قتل کا وقت آیا جلاد نے تلوار اٹھائی تو بادشاہ نے کہا اپنا قبلہ تو صحیح، اس کا قبلہ تو صحیح کر، یعنی اس کا منہ قبلے کی طرف کرو تب مارو، گردن تب مارو. تو اس نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں نے اپنا قبلہ اپنے پیر کی طرف کر لیا ہے، میرا قبلہ میرا پیر ہے. ہم نے کہا اچھی بات ہے بھیا، اگر ایسے لوگ مانتے ہیں ایسے کو ولی اللہ، پھر تو ان کے پیچھے نماز بھی حرام ہے. کہ ہمیں آج معلوم ہوا کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں بلکہ ان کا قبلہ کیا ہے؟ بولو بولو استغفر اللہ استغفر اللہ. اس یہ ولی اللہ ہے، اس کو ولی سمجھتے ہیں. اور کافر کو کافر کو جو کافر نہ سمجھے وہ بھی بولو وہ بھی کافر ہے. یاد ہے جو لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، کیوں نہ کہیں؟ کافر ہے تو کافر تو کافر کہا جائے گا. کافر کو کافر نہ کہو. کہتے ہیں کل مسلمان ہو جائے تو. ہم نے کہا اچھا تو پھر اپنی میری بہن کو بہن مت کہو، کل کو تمہاری بیوی ہو گئی تو. خلیری بہن کو بہن مت کہو، چچیری بہن کو بہن مت کہو، کل کو شادی ہو گئی تو. یہ کوئی طریقہ ہے یہ بات؟ کافر کو کافر نہ کہو. میں کافر کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے. جس طرح مسلمان مومن کو کافر سمجھنا کفر ہے، اسی طرح سے کافر کو کافر نہ سمجھنا بھی بولو کفر ہے. اس لیے بہت سارے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، شاعری میں بھی، باتوں میں بھی، ادب و احترام میں بھی لوگ قبلہ کعبہ پتہ نہیں کیا کیا القاب و آداب لگاتے ہیں. حضور مفتی فلاں قبلہ نے فرمایا یہ کیا. اس لیے میرے عزیزو اللہ سے ڈرو. اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی تقوی پیدا فرمائے اور ہمیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. ہمیں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے. اور یہ اتحاد کے ٹوٹے پھوٹے چند اصول ہم نے بتائے ہیں قرآن کریم اور صحابہ کی اور تابعین کی شکلوں میں روشنی میں. اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کچھ سوالات اگر ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی میرے پاس 10 منٹ ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھیے. اور لفظ خدا اکثر ہمارے ملکوں میں لوگ جو ہے خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی جگہ ہے وہ خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اکثر کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو کیا یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ جبکہ قرآن کی اتنی آیت ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام انہیں ناموں سے پکارنا. یہ سوال بڑا، یعنی لوگ اکثر اپنی ڈسکشن کے اندر خدا 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 نہیں. یہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک زمانے دراز جی ایک زمانے دراز سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ملک ایک زمانے دراز سے پارسیوں کے قبضے میں تھا، اور وہ لوگ اپنے حساب سے جو بھی کہتے تھے خدا وغیرہ، تو ظاہر ہے وہ متاثر ہونا ضرور لازمی چیز ہے. تو علم نہیں تھا وہ، اس کا مقصد وہ ان کا یہ نہیں تھا کہ اس سے مراد ان کا خدا ہے نا. تو بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، وہ معاف ہے. لیکن جان لینے کے بعد بھی لفظ خدا جان بوجھ کر کے استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس کے لیے اللہ کا رحمان کا نام ہے، اللہ اچھے نام ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے. یہ اس دور میں ایک چیزیں آئی ہیں الحمدللہ، جب یہ فاصلے ختم ہوئے، عربوں سے رابطہ ہوا. پہلے کہاں تھا، کیا تھا یہاں پہ؟ یہاں کیا تھا؟ یہاں ہوائیاں اڑتی تھیں، چور ڈکیت ڈاکو بھرے ہوئے تھے، ایک حاجیوں کی ہنڈیاں لے کے جو بھاگتے تھے. یہ عربوں کے پاس تھا کیا؟ بیچاروں کے پاس. خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہوا اور یہاں سے اسلام کا جو چراغ نکلا تو کوفہ جب سے گیا تو پھر پلٹ کر کے تو یہاں نہیں آیا. آپ تاریخ اس کے اوپر غور کرو. اور میں آپ کو مختصر سی جھلک بتاؤں کہ علم کی شمع، ایمان کی شمع جب یہاں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر کے کوفہ لے کے گئے، دارالسلطنت وہاں بنا، پھر وہاں سے
حکومت اسلامیہ عرب پلٹ کر کے نہیں آئی، نہیں آئی، 1400 برس گزر گئے، پلٹ کر کے نہیں آئی، وہیں بھٹکتی رہی، کوفہ، بغداد، مصر، اور اس کے ساتھ جو زیادتیاں جو ہوئیں، وہ غلاظتیں جو لگائی گئیں، وہ آپ تو دیکھ رہے ہو۔ وہ تو اللہ رحم فرمائے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر اور آل سعود پر، جنہیں آج منہ بھر بھر کر کے لوگ گالیاں بکتے ہیں اور اپنا جہنم بنا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے محمد ابن سعود پر کی ملاقات ہوئی اور شیخ نے جو دعوت دی، اور اس دعوت توحید سے جو ان کے پردے چاک ہوئے، شیطان بے نقاب ہوا، اس کی خطرناک اور بھیانک چہرے جب لوگوں کے سامنے آئے، بلبلایا، ناچا، کودا، ڈرامے بازیاں کریں، اور بہت سارے مسلمانوں کو اپنے چکر میں پھنسایا۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سب پھنسے، آج بھی پھنسے، اور آل سعود کو برا بھلا یہ وہ توحید کی بنیاد، کیونکہ پردہ چاک ہوا، پیٹ پہ لات پڑی، کھانا پینا گیا، سب کچھ۔ یہاں کم شرک ہوتا تھا، اللہ رحم فرمائے۔ وہ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ توحید کا جب یہاں جماڑا ہوا اور توحید کا غلغلہ ہوا، اللہ نے حرمین شریفین قبضے میں دیا۔ یہ پورا جزیرۃ العرب، حجاز سے لے کر نجد کا یہ پورا علاقہ جب آل سعود کے قبضے میں آیا، اللہ نے زمین سے بھی بلیک گولڈ کی شکل میں پٹرول کی دولتوں سے نوازا، آسمان سے بھی اللہ کی رحمتیں، امن و امان قائم ہوا، اور توحید پھر حکومت اسلامیہ اس دور میں آئی 1400 برس کے بعد۔ اللہ اسے قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان آل سعود کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان کے اندر نیک اور صالح لوگ پیدا فرمائے، جو اللہ انہیں قرآن و سنت کے اوپر ان کی پیشانیوں کو اللہ جکڑ کے رکھے، اور انہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ کیوں؟ جس دن یہاں سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نکلا، اس دن سب نکل جائیں گے، سب ختم، یاد رکھو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر بھی خاص طور سے اس وقت جو حالات ہیں، یمن اور سعودی عرب جو اس وقت یمن کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں کو امن و سکون کے لیے جو فورس گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ امن سے جو بیٹھے ہو، یا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بھائیوں۔ اللہ سے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ توحید پرستوں کی ان فوج کو امن و امان قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ان حوثی، خبیث، رافضی، صفویوں کو، اللہ ان ایرانی مجوسیوں کو اللہ ذل الرسوا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرما مولا، اللہ تعالیٰ ان کے مکر اور کید سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ انہوں نے عراق کو قبضہ کیا، سوریہ میں اپنا دغدغہ لگایا، پھر اس کے بعد بحرین کے اندر اپنی خباثتیں کری، اور پھر پیچھے سے یہ پورا 50 سال کا ان کا جو پلان تھا خمینی خبیث کا، وہ پورا جو یہ پلان سعودی عرب کو ہڑپنے کا، اللہ نے یہ پردہ فاش کیا۔ اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اللہ زمین کے اور آسمان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، اللہ انہیں زلزلوں میں مبتلا فرمائے، اور اللہ اہل توحید کا غلبہ فرمائے، اہل السنہ والجماعہ کا غلبہ فرمائے، اللہ ان کے قدموں کو مضبوط فرمائے، اور اللہ انہیں طاقت و قوت عطا فرمائے، اللہ غیب سے مدد عطا فرمائے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، ورنہ خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امن و راحت عطا فرمائے، اہل یمن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا فرمائے، ہمارے یمنی بھائی جو اہل سنہ والجماعہ، اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرمائے۔ اور جو وہاں کے باغی ہیں، اور جو خبیث رافضی شیعہ جو گھسے ہوئے ہیں، اور سازش جو باہر سے ہو رہی ہے، اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، اور ان کے قید اور مکر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ سے دعا کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ آج آئی ہے الحمدللہ، اس کے لیے دعا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو، کیونکہ کلمہ توحید ہی حق ہے، اور اس کی طرف دعوت دینے والے اسے محبت کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسی طرح توحید کے پھریرے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ خدا نہیں کہنا چاہیے، جو نہیں جانتے تھے اللہ انہیں معاف فرمائے۔ لیکن جی ایک سوال، اور ایک صاحب نے بڑا اچھا وہ کیا، ایک سوال اسی بات پر بات آئی ہے، اور یہ بات آپ لوگ غور سے سنیں کہ مجھے کسی نے یوٹیوب پر کسی نے ایک کلپ بھیجی تھی، اس میں کوئی شخص ہے جو کالے پگڑ اگڑ باندھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، اللہ بہتر جانے اس کا کیا نام ہے، مرزا ہے کہ قادیانی ہے، بہرحال ابھی تک مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص رپورٹ نہیں ملی ہے، لیکن
ہاں جہلم سے تو مرزا محمد علی. تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی شخص اللہ ہی سمجھ کر اس کو وشنو کہے، برہما کہے، کچھ بھی کہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو وہی مانتا ہے نا، اللہ ہی کو مانتا ہے، اور ایسا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، کیونکہ اس کا معنی پیدا کرنے والا، جیسے تم کہتے ہو رب، رب کے معنی پالن ہار یا پروردگار، تو اگر تم یہ کہو کہ وشنو برہما نہ کہو تو رب کیوں کہتے، پالن ہار بھی مت کہو، پروردگار بھی مت کہو، تم ترجمہ کرتے ہو، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور جو یہ بات کہے وہ جاہل ہے، پاگل ہے، وہ کسی کو اس نے جاہل پاگل کہا، بہرحال اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. تو ایک کسی بھائی نے کمنٹ کیا اس کے اوپر بڑا اچھا، اس نے دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو ہے، وہ بڑی مختصر سی بات مولانا، چھوٹی سی بات. اس نے کہا کہ مرزا صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ وشنو برہما یہ جائز ہے کیونکہ اس کا معنی پیدا کرنے والا ہی ہوتا ہے، یا تم کہتے ہو رب معنی پیدا کرنے والا پالن ہار، تو اگر پالن ہار کہنا غلط ہے تو وہ بھی غلط. تو اس نے کہا کیا ہم اللہ تعالیٰ کو محمد کہہ سکتے ہیں کہ اللہ محمد ہے؟ کیونکہ محمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کیا ہوا، تو اللہ تو تعریف کیا ہوا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تو محمد تو سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، تو سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا تو اللہ ہے، تو اگر کوئی اللہ کو محمد کہے تو جائز ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جال میں خود ہی آ جاتے ہیں. اگر یہ کہنا جائز ہے تو آپ اللہ کو محمد کہیے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کوئی اللہ کو محمد؟ کہیے ان سے کہ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو محمد مسجد میں پرستی چڑھنے جا رہا ہوں، ہاں وہی کہہ لو. تو غرض کرنے جاتے ہیں مسلمان، مسجد میں پرستی کرنے جاتے ہیں. تو ایسے دہریوں سے اور ایسے بہروپیوں سے محفوظ رہیے. اور یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، تھوڑے بہت ادھر ادھر سے علم کا ایک سمندر پھوٹا ہوا ہے، سوتا الحمدللہ پوری دنیا میں ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اس کے ذریعے کتابوں کا ایک انفجار آیا ہے، ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ایک ہوا زبردست. اب کوئی بھی علم حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے میں بھی اس طرح احتیاط کیجیے. اس آدمی کو دیکھیے کہ جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اس کی کچھ کلپیں میرے پاس بھیجی گئی، صرف مولویوں کی برائیاں، علماء. کیوں کہہ رہا میں انجینئر ہوں، تو میں انجینئر ہوں تو اس سے لوگ مجھ سے چلتے ہیں مولوی لوگ، کیونکہ ان کے پیٹ پہ لات پڑتی. اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ استغفر اللہ، بھائی تو ایک کیا ہزاروں تیرے جیسے پیدا ہوئے مرزائی مر گئے چلے گئے، کس کے پیٹ پر کون لات مارتا ہے؟ مر جائے گا وہ بھی ایک دن، فتنہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے. بہرحال تو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیے. اور کوئی سوال؟ ایک کتاب کی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کہتے ہیں، اس میں کیا کیا نام ہوتا ہے، یہ کیا کیا مطلب؟ یہ بھی ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ حضور کو حضور کہنا. حضور اصل میں ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایک نام لینے کے بجائے ایک عزت کا ہے، جیسے کہ مصری کہتے ہیں ہے نا، حضرتک. لیکن ایک کلپ میں نے سنی کہ ایک مولوی صاحب تھے، بدعتی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضور جو ہم کہتے ہیں تم بھی تو کہتے ہو حضور، ہماری طرح تو تم بھی کہتے ہو. اس کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ حضور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور مجلس میں حاضر ہیں، اس لیے ہم حضور کہتے ہیں. اعوذ باللہ استغفر اللہ. اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ عقیدہ فاسد ہے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. ایسے معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو تاکہ درود بھی پڑھو. حضور کہہ کر کے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تب صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جیسا آپ نے کہا کہ اللہ کو خدا نہیں بلا سکتا، تو جیسے انگلش میں گاڈ نہیں کہنا چاہیے، نہ گاڈ کہنا چاہیے، نہ وشنو کہنا چاہیے، نہ برہما کہنا چاہیے، نہ وہ کہنا چاہیے. نہیں تو جیسے جو پرانی کتابیں تھیں، ہاں میں نے بتایا نا بائبل اور یہ سب، اس میں گاڈ کے نام سے وہ انہوں نے چینج کیا ہے. وہ ہماری شریعت نہیں ہے. ہمیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نام سے دیا تھا وہ اس نام سے پکارتے تھے. ہمیں اللہ نے کہا ہمارے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں سے پکارو.
تو ہمارا فرض یہ ہے کہ جو نام اللہ نے اپنے لیے منتخب فرمائے، جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، ہم ان ناموں سے اللہ کو یاد کریں. اور 99 سے زیادہ نام، 99 تو ہمیں معلوم ہے، تو اسی سے پکارو. اتنا نام کم ہے کہ ہمیں ایکسٹرا پیدا کرنے کی ضرورت، استغفر اللہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گاڈ کہیں گے اگر اللہ کو، تو وہ ایک آدمی کرسچن یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارے ہی معبود کو گاڈ کہہ رہا ہے، یعنی یہ بھی وہی معنی رکھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، سمجھانے کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کسی غیر مسلم کو کہ بھئی یہ گاڈ تم کہتے ہو یہی اللہ، وہ نہیں جس کو تم پوچھتے ہو وہ اللہ ہے، بلکہ اللہ وہ ہے جو یہ ہے، یہ وہ تم کو جس کو تم گاڈ کہتے ہو وہ انسان ہے، وہ معبود نہیں ہے. جی ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں، تو اس مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، لیکن جو کوئی بھی آتا ہے تو وہ امامت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو کیا ہم کو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی ہماری؟ اگر آپ نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ عقیدہ آپ کا ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اللہ سے توبہ کرو، قرآن میں یہ، حدیث میں یہ، اس کے خلاف ہے. اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی مجھے بتاؤ میں توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے نہیں نہیں مانتے ہم، میں صحیح ہوں، اور آپ جانتے ہو کہ وہ شرک کر رہا ہے، تو پھر حجت قائم کرنے کے بعد اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. ہم نے بہت سارے اس کو کتابیں دی، خلاص تو پھر مت پڑھو، آپ الگ پڑھ لو. جی صاحب یہ کہ لفظ ہے اللہ حافظ کہنے کے وقت یہ بھی بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے. جب لوگ مل جدا ہوتے تب کہتے ہیں اللہ حافظ، تو بڑا یہ بھی ایک مسئلہ واٹس ایپ پہ بڑا پھیلا ہوا ہے اس کو لے کر، یہ کیا ہے؟ واللہ اللہ حافظ، اللہ نگراں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ دعائیہ کلمہ ہے، اور یہ کوئی شریعت میں ایسا نہیں جس کو کہتے ہیں حافظک اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اسی کا شارٹ بنا لیا اللہ حافظ. تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو سلام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، ہاں السلام علیکم کہا جائے، اس کے اندر نیکی ہمیں اسلام نے جو ہمیں تربیت دی ہے. ہاں تو وہ بھی کہیں نا، جب آپ رخصت ہو تو کہیں اچھا چلتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، وہ بھی کہہ لیں، کوئی حرج نہیں. بہرحال یہ ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے کوئی قباحت. یہ دعائیہ کلمہ ہے، اگر یہ دعائیہ ہے تو دعا آپ اپنی زبان میں دے سکتے ہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے. اللہ بھی بولو تو بیچارہ تو مشکل ہے نا اس کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جی اور کوئی سوال؟ ہاں میں نے شیخ پوچھیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اب کوئی سوال نہیں. اب آپ سے کچھ سوالات کریں گے مولانا عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ، تو آپ وہ جواب دے کر کے یہ انعامات حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹھیں ابھی، پھر اس کے بعد آپ لوگ اٹھیں. جی السلام علیکم. ماشاءاللہ ابھی آپ نے شیخ محترم سے توحید کے موضوع پر اور امت میں توحید کیسے برپا ہو سکتی ہے اس طریقے سے آپ نے بیانات سنے ہیں. اسی موضوع پر اسی بیان کی روشنی میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے شیخ محترم نے قرآن کی دلیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ امت کے اندر اتحاد کے لیے کم سے کم 3 بنیادی اصول ضروری ہیں. کتنے؟ 3 بنیادی اصول ضروری ہیں. وہ بتائے 3 بنیادی اصول کون سے ہیں؟ کوئی بتائے، جو بتانا ہو کھڑے ہو کر بتا دے. شرم مت کرو، جلدی بتاؤ جو بتا دے. عربی نہیں اردو میں بتا دیجیے تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا. سب سے پہلے ایک اللہ کو پکاریں گے، ایک اللہ کی توحید پر ایمان رکھیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے. کہتے ہیں نا السابقون السابقون اولئک المقربون. آپ پیچھے گئے ہٹ گئے پورے بلا دے. چلیے ٹھیک ہے، دونوں لے لیں گے. آئیے دونوں آ جائیے. آئیے نہیں آپ میں بھی لے آئیے، آپ کو محروم نہیں رکھیں گے. جی آپ کو بھی آئیے، نہیں آپ آئیے. ان کو کتاب التوحید دیں. اوروں کو دیں، کوئی بھائی آپ کے نصیب نہیں دیکھیں آپ کے نصیب میں بھی آپ لے لیجیے تھے. اب آپ شرما رہے تھے تو ہم کیسے دیں گے. چلیے اچھا ایک آخری سوال ہے کہ ان 3 بنیادی اصولوں کے لیے جو شیخ نے آیت پڑھی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہو؟ ارے حافظ تم لوگ بھی کبھی اٹھ کے بتا دو یار. ہاں کون سی آیت پڑھی ہے بتائیے. اللہ اکبر. ہاں کون سی آیت ہے؟ ہاں ان 3 اصول کے لیے. ہاں فتح اللہ علیک، فتح اللہ. آئیے لیجیے شیخ ہاتھوں سے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ کہ آپ آئے
اور ہمارے شیخ کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ نے تعاون کیا، پروگرام کو سنا، حالات کے مطابق آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ موضوع بہت اہم تھا، اس کے دائرے میں رہ کر کے اپنے اپنے درمیان اتحاد پیدا کی کوشش ہے۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔